قال الله عز وجل في كلامه المجيد: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. ألا إن أولياء الله لا خوف عليهم ولا هم يحزنون الذين آمنوا وكانوا يتقون لهم البشرى في الحياة الدنيا وفي الآخرة لا تبديل لكلمات الله ذلك هو الفوز العظيم. صدق الله مولانا العظيم. معزز علماء کرام، بزرگان محترم، نوجوانان گرامی، پردانشی خواتین، عزیز بچوں، تاریخ کی نظروں نے وہ دور بھی دیکھا ہے، تاریخ کی نظروں نے وہ دور بھی دیکھا ہے، لمحوں نے خطا کی تھی، صدیوں نے سزا پائی. میں آپ حضرات کا اور بالخصوص اس آبادی کے ان نوجوانوں کا جنہوں نے اپنے بزرگوں اور بڑوں کی سرپرستی میں اور عصر حاضر کے عظیم ماہر تعلیم، محدث وقت، مفسر قرآن حضرت مولانا احتشام الحق صاحب قاسمی دامت برکاتہم کی رہنمائی میں آج کی مجلس منعقد کی اور آپ حضرات کو دین کی اور موقع کی مناسبت سے بہت ساری باتیں سننے کا موقع میسر ہوا. میرے بھائیوں، بزرگوں، دوستوں، ہمارے بزرگوں کا یہ طریقہ رہا ہے کہ جب کوئی مصیبت، جب کوئی آفت، جب کوئی ناگہانی صورت سرزمین پر اٹھی ہے تو اپنا رخ بھی اسی کی طرف موڑ دیا ہے اور اس وقت تک اس رخ پر محنت کی ہے جب تک کہ وہ مصیبت، وہ آفت، وہ پریشانی ختم نہ ہو جائے. چنانچہ جو تبلیغی جماعت کے لوگ ہیں، اگر ان کو جماعت کی تاریخ معلوم ہوگی، اگر انہوں نے حضرت مولانا یوسف صاحب رحمۃ اللہ علیہ امیر تبلیغی جماعت دہلی کے حالات زندگی کو پڑھا ہوگا تو ان کو یہ بات ضرور ملی ہوگی کہ تقسیم کے وقت اور ملک کی جب سرحدی علاقے میں بے پناہ لوگ جان مال بچانے کی خاطر مرتد ہو رہے تھے اور مرتد ہو گئے تھے، تو ایک دو دن نہیں بلکہ مہینوں مہینہ حضرت مولانا یوسف صاحب رحمۃ اللہ علیہ امیر تبلیغی جماعت دہلی مرکز میں یہ بات بیان فرماتے تھے کہ مجھے چلہ دو چلہ، مہینے، 4 مہینے، سال والے کی ضرورت نہیں ہے، بلکہ مجھے ایسے لوگوں کی ضرورت ہے چاہے اس کے لیے جتنا چلہ لگانا پڑے، جتنا سال لگانی پڑے، جتنا مہینہ لگانا پڑے، وہ اتنی محنت کریں اور جماعت میں نکلیں اور اس وقت تک محنت کریں جب تک کہ مرتد ہو رہے لوگ دوبارہ دین میں داخل نہیں ہو جائیں. تب جا کر کے ایک بڑی کامیابی ملی اور مرتد ہو رہے بڑی تعداد میں لوگ پھر دوبارہ دین میں داخل ہوئے. اسی طریقے سے آپ نے دیکھا کہ جب شروع میں شاہ بانو کیس کے زمانے میں ہم لوگوں کا بچپنا تھا، طالب علمی کا دور تھا، 1986 میں تحریک چلی شاہ بانو کیس کے خلاف. شاہ بانو کیس میں اسلامی شریعت کے خلاف جب سپریم کورٹ کا فیصلہ آیا تو اس وقت کے 2 بزرگ حضرت مولانا سید منت اللہ رحمانی رحمۃ اللہ علیہ اور حضرت مولانا ابوالحسن علی ندوی رحمۃ اللہ علیہ کی قیادت میں آل انڈیا مسلم پرسنل لا بورڈ نے دیر تک ایسی تحریک چلائی اور ملک کے ماحول کو ایسا گرم کیا کہ رات کے 12 بجے سپریم کورٹ کا تالا کھلوا کر کے چیف جسٹس آف انڈیا نے اپنے فیصلے کو واپس لیا. میرے بھائیوں، بزرگوں، دوستوں، جب بھی اس طرح کے مسائل اٹھے ہمارے اکابر نے اسی رخ پر کام کیا. آج جو اس وقت سب سے بڑا مسئلہ ہے
وہ اوقاف کے تحفظ کا ہے، جس کی مختصر تفصیل آپ حضرات کے سامنے ہمارے رفیق گرامی حضرت مولانا قاضی وسیع احمد صاحب دامت برکاتہم نے بیان فرمائی، اور آپ اپنے اپنے موبائل میں اخبارات میں یہ دیکھتے ہیں کہ یہ اتنا حساس معاملہ ہے کہ اگر یہ بل پاس ہو گیا تو زندگی اور موت کا سوال ہے اس ملک میں ملت اسلامیہ کے لیے۔ پورے ملک میں اوقاف کی ہزاروں نہیں لاکھوں کروڑوں جائیدادیں ہیں، کروڑوں جائیدادوں پر ہزاروں مسجدیں، مدرسے، عیدگاہ، قبرستان، تالاب، پوکھر، میدان، یہ سب بنا ہوا ہے، اور کہیں پرتی پرات جگہ خالی ہے جو موقع کی مناسبت سے استعمال ہوتا ہے۔ اس میں سالوں پرانی، سینکڑوں سال پرانی اور صدیوں پرانی جائیدادیں ہیں۔ یہ جائیدادیں کبھی نوابوں نے، زمینداروں نے، مہاراجاؤں نے، مسلم بادشاہوں نے، ہندو بادشاہوں نے، ہندو راجاؤں نے، ہندو زمینداروں نے، سب نے دی ہے اپنے اپنے دور میں اپنی اپنی رعایا کی سہولت کے لیے۔ اس کی مانگ پر، اس کے مطالبے پر بھی بعض دفعہ ایسا ہوتا ہے۔ اب ہر زمین کا کاغذ جو 1000 سال پرانی وقف کی جائیداد ہے، 500 سال پرانی جائیداد ہے، اس کا کاغذ کہاں سے آئے گا؟ ان جائیدادوں کے خلاف بڑے پیمانے پر برادران وطن کے درمیان، ہمارے ہندو بھائیوں کے درمیان نفرت پھیلایا جاتا ہے اور پروپیگنڈا کیا جاتا ہے کہ وقف بورڈ کسی زمین کو چھو دے اور کہے کہ یہ وقف کی جائیداد ہے، بس وہ وقف کی جائیداد ہو گئی۔ یہ پروپیگنڈا ہے۔ تامل ناڈو کے ایک گاؤں کے بارے میں یہ پروپیگنڈا پھیلایا جا رہا ہے کہ 1500 سال سے یہاں آبادی ہے، اور یہاں 1500 سال سے ایک مندر بنی ہوئی ہے، 1500 گاؤں جو ہے، 1500 گھر یہاں آباد ہیں، جس میں زیادہ تر غیر مسلم بھائی ہیں، اور وقف اس پر اپنا دعوے داری پیش کر رہا ہے۔ حالانکہ یہ دعویٰ اور یہ پروپیگنڈا بالکل جھوٹا ہے۔ مسلم پرسنل لا بورڈ کی طرف سے یہ وضاحت کی گئی ہے کہ 600 سال جو ہے پرانا وہ وقف ہے، اور جو زبانی ہے، اور زبانی وقف بھی نافذ ہوتا ہے۔ 100 سال پرانی مندر ہے، اور زیادہ تر گھر وہاں غیر مسلم بھائیوں کے ہیں۔ معاملہ کورٹ میں ہے، اور کورٹ جو فیصلہ کرے گا اس کو وقف بورڈ مانے گا۔ وقف بورڈ ایک سول عدالت ہوتی ہے، اس میں ایک ٹربیونل ہوتا ہے۔ ہر اسٹیٹ کے وقف بورڈ میں ایک عدالت ہوتی ہے، وقف ٹربیونل بورڈ اس کو کہتے ہیں، اس کو سول عدالت کا درجہ ہوتا ہے۔ اس میں 3 آدمی حکومت کی طرف سے، 2 انتظامی و قانونی ماہرین ہوتے ہیں، اور ایک جو ہے شریعت کے معاملے کا جانکار، چاہے وہ مولانا صاحب ہو یا غیر مولانا صاحب ہو، جو شریعت کے مسائل سے واقف ہو۔ ان 3 آدمی کو حکومت نامزد کرتی ہے، اور جو شریعت کے جانکار ہوتے ہیں، جب اس میں اگر کوئی شرعی حساب سے معاملہ ہوتا ہے تو ان کی رائے کو ترجیح دی جاتی ہے۔ ڈسٹرکٹ جج اس کا اعلیٰ افسر ہوتا ہے وقف ٹربیونل کا، ہر ضلع میں کہیں بھی معاملہ اٹھے گا۔ اور اگر دنیاوی اعتبار سے اگر کوئی معاملہ آتا ہے تو وہ جو انتظامی اور قانونی ماہرین ہیں ان کی رائے کے مطابق ڈسٹرکٹ جج جو وقف ٹربیونل کا اعلیٰ افسر ہوتا ہے وہ فیصلہ دیتا ہے، اور اس کو وقف بورڈ مانتا ہے۔ تو بہرحال یہ پروپیگنڈا کیا گیا کہ ریلوے اور فوج کے بعد سب سے بڑی زمینداری وقف بورڈ کے پاس ہے۔ میرے بھائی، بزرگ دوستو، 7.5 لاکھ سے زیادہ گاؤں ہے اس ہندوستان میں۔ اگر آدھے گاؤں میں بھی، 3.5 لاکھ گاؤں میں بھی اگر مسلمان بستے ہوں، اگر 1 بیگھا زمین قبرستان کی ہو، 1 بیگھا زمین عیدگاہ کی ہو، اور 10 کٹھا زمین اگر مسجد کے لیے ہو، اوسطاً ہمارے گاؤں کا قبرستان 9 بیگھا میں ہے، 9 ایکڑ میں ہے۔ جس گاؤں میں ہم رہتے ہیں وہاں کا قبرستان 1 ہی پلاٹ ہے، 9 ایکڑ کا ہے۔ تو ایسے بہت سارے گاؤں ہیں، کہیں 10 ایکڑ کا ہوگا، کہیں 20 ایکڑ کا قبرستان ہوگا، کہیں 5 ایکڑ کا ہوگا، کہیں 2 ایکڑ کا ہوگا۔ اگر اس کو اوسط مان لیا جائے کہ ہر گاؤں میں 1 بیگھا کا قبرستان اور 1 بیگھا کا عیدگاہ اور 10 کٹھا مسجد کا، اگر 2.5 ایکڑ زمین یا 2.5 بیگھا زمین
اگر 3.5 لاکھ گاؤں میں ہو تو آپ جوڑ لیجیے کہ یہ کتنا جو ہے ہو جائے گا ابھی پرانے وقت کو چھوڑ کر کے. تو یہ سب مسلمانوں کے جائیدادوں کو ہڑپنے کی، مدارس کو، مساجد کو بند کرنے کی، ان کے شرعی نظام کو تہوبالا کرنے کی یہ سب سازشیں ہو رہی ہیں. اس لیے سارے لوگوں کا کان کھڑا ہے. آل انڈیا مسلم پرسنل لا بورڈ کی قیادت میں ملک کی ساری تنظیمیں جو ہیں اکٹھا ہیں اور اس کے خلاف جو JPC کمیٹی بنی ہے، پارلیمنٹ بنایا ہے جس میں ساری پارٹی کے ارکان پارلیمنٹ ہیں، ان کے پاس وقفے سے سنوائی ہو رہی ہے. لوگ اپنا پکش رکھ رہے ہیں. اب حکومت کی منشا ان کے ارادوں سے ظاہر ہے. اس لیے اگر حکومت وقف بورڈ میں غیر ضروری ترمیم کرتی ہے جس سے اوقاف کی زمینوں کو ہڑپنے اور اس پر قائم ہزاروں کی تعداد میں مدارس، مدرسے، خانقاہیں، مزارات، درگاہیں، عیدگاہ، کربلا اور نہ جانے کتنے ادارے قائم ہیں، وہ سب اگر ختم ہو جائیں گے تو یہ ملت کی شناخت جو ہے ختم ہو جائے گی. میرے بھائیوں، بزرگوں، دوستوں، اس لیے جب بھی اس طرح کی کوئی بات آپ کے کانوں تک پہنچے اور آپ کو وقف کے مسئلے پر جہاں بھی بلایا جائے، آپ کی دینی اور شرعی ذمہ داری ہے کہ آپ اپنے تمام کاموں کو چھوڑ کر کے آپ اس میں شریک ہیں. دوسری بات یہ اصلاح معاشرہ ہے. آج کے اس اجلاس کا عنوان جو ہے 3 عنوان ہے اشتہار: تحفظ اوقاف، اصلاح معاشرہ، تعلیمی بیداری. معاشرے کی اصلاح کیسے ہوگی؟ ابھی قاضی صاحب دامت برکاتہ نے میں آپ حضرات کے سامنے مختصر میں بیان کر دیا. سب سے بڑا بگاڑ جو ہے اس وقت مسلم معاشرے میں یہ شادی بیاہ والا اور نشہ خوری کا، جس سے نوجوان بگڑ رہے ہیں اور اس کی وجہ سے سب سے زیادہ برا اثر جو ہے وہ تعلیم پہ پڑ رہا ہے. تعلیم پہ پڑ رہا ہے کہ بچے جاہل ہو رہے ہیں. میری عادت ہے کہ جس گاؤں میں بھی جاتے ہیں جہاں بھی 10-5 بچہ سے ملاقات ہوتی ہے یا مدرسے میں کوئی آتا ہے تو ہم دعا سلام کے بعد پوچھتے ہیں کہاں پڑھتے ہو، کس کلاس میں پڑھتے ہو. اس کے بعد پوچھتے ہیں قرآن پڑھا، ہم پڑھا، کیا پڑھا، ختم ہوا کہ نہیں ہوا. 8ویں 9ویں 10ویں میں پڑھنے والا مسلمان کا بچہ سب وہ بولتا ہے کہ ہم قرآن نہیں پڑھا، یا عام پارا پڑھتے ہیں یا نورانی قاعدہ پڑھتے ہیں. 8 کلاس میں آج بھی پوچھا ہے، 2 بھائی تھا ہمارے سپول ہی میں محلے کا رہنے والا، تو 8ویں کلاس میں پڑھتا ہے بچہ قرآن نہیں. میرے بھائیوں، بزرگوں، دوستوں، اگر یہی جو ہے پیراگراف اور یہی ٹمپریچر ہمارے دینی تعلیم کا رہا تو آگے چل کر کے جو ہے قرآن کی تعلیم ختم ہو جائے گی. کیسٹ میں آپ سنتے رہیں گے، مدرسے میں پڑھنے والے چند لوگ ملیں گے جو قرآن پڑھنا جانیں گے. ہر گاؤں میں کچھ آدمی جو ہے وہ مذہبی کتاب پڑھنا جانے گا اور اس کے بعد سب آدمی جو ہے لاپتہ ہو جائے گا. اس لیے دین کی بنیادی تعلیم کو فرض قرار دیا گیا ہے. طلب العلم فریضۃ علی کل مسلم، کہ ہر مسلمان مرد عورت پر دین کی بنیادی تعلیم حاصل کرنا فرض ہے. اس لیے آپ اپنے بچوں کو، ہر گاؤں میں مسلمان کے مدرسہ ہے، مسجد میں مکتب ہے، بہت سارے لوگ علادہ مکاتب کا نظام، پرانی مکاتب، دینی مکاتب چلا رہے ہیں. آپ میں سے ہر آدمی کی ذمہ داری ہے کہ آپ اپنے بچوں کو پہلے قرآن کی تعلیم دیجیے، قرآن پڑھائیے. طلب العلم فریضۃ علی کل مسلم. میرے بھائیوں، بزرگوں، دوستوں، جن لوگوں نے اپنے بچوں کو قرآن کی تعلیم نہیں دی، کل قیامت کے دن ان سے سوال ہوگا قرآن کے بارے میں. جب وہ بے قرآن پڑھے ہوئے آدمی سے پوچھا جائے گا حشر کے میدان میں کہ تم نے قرآن کیوں نہیں پڑھا، تو وہ کہے گا کہ اس میں ہمارا قصور نہیں ہے. اگر ہمارے ماں باپ، ہمارے گارجین، ہمارے سرپرست، جن کی سرپرستی میں ہمارا بچپن گزرا، اگر وہ ہم کو قرآن پڑھاتے، اگر قرآن کی تعلیم لیتے تو ہم ہر حال میں اس کو حاصل کرتے. اگر ہم نے آج قرآن نہیں پڑھا تو اس میں ہمارا قصور نہیں ہے بلکہ ان کا قصور ہے. اس لیے آپ اس کو دوہرا عذاب دیجیے. اگر آج 1 لاٹھی پٹوانا ہے فرشتوں سے تو اس کو 2 لاٹھی پٹوائیے. یہ قرآن کی آیت موجود ہے، ربنا انا اطعنا سادتنا وکبراءنا فاضلونا السبیل. میرے بھائیوں، بزرگوں، دوستوں، یہ بچہ کہے گا کہ ہم جو گمراہ ہوئے، بہرا ہوئے،
یہ اپنے گارجین کی وجہ سے ہوتے ہیں، اس لیے قرآن کی تعلیم نہیں ہے۔ دین کی بنیادی تعلیم فرض ہے۔ ایک دو بات سن لیجیے، اس کے بعد بات ختم ہو جائے گی۔ تمام دنیا کے جو ملکوں کی تنظیم ہے اقوام متحدہ، اس کے فنڈامنٹل چارٹر میں بنیادی ضابطے میں لکھا ہوا ہے کہ جو بچہ جس مذہب کا ہوگا اس کی بنیادی تعلیم اس کی مادری زبان میں ہوگی، اس کی بیسک شکشا، اس کو جو فنڈامنٹل ایجوکیشن ہے بنیادی تعلیم، اس کو اس کی مادری زبان میں دیا جائے گا۔ اسی لیے سرکار نے آپ کے یہاں یہ اردو میڈیم اسکول کھولا ہے، نہیں تو ملک کی سرکاری زبان ہندی ہے، سرکار کو کیا ضرورت پڑی ہے اردو میڈیم اسکول، تعلیمی مرکز، اور جو ہے بہت سارے جھارکھنڈ میں جہاں جس زبان کے لوگ جاننے والے ہیں، بنگال میں جائیے تو بنگالی میڈیم، تامل ناڈو میں جائیے تو تمل پڑھتے ہیں وہاں کے بچے، کرناٹک میں جائیے کنڑا، اڑیسہ میں جائیے اڑیا، جہاں کی جو زبان ہے وہاں کے بچوں کے لیے بنیادی تعلیم کا انتظام سرکار نے اس کی زبان میں کیا ہے۔ ماہرین تعلیم جو لوگ ہوتے ہیں ان کا یہ تجربہ ہے کہ جو بچہ اپنی مادری زبان میں بنیادی تعلیم حاصل نہیں کرتا ہے، آگے چل کر کے اگر بنیادی تعلیم کو مادری زبان کے علاوہ دوسری زبان میں پڑھتا ہے تو آگے جا کر کے وہ کتنا بڑا بھی قابل ہو جائے پڑھ لکھ کر کے، وہ بے صلاحیت رہے گا اور علم کے میدان میں کمزور رہے گا۔ مفکر اسلام حضرت مولانا سید شاہ محمد علی صاحب رحمانی رحمۃ اللہ علیہ بھی اکثر و بیشتر اپنے بیان میں اس بات کو ذکر کیا کرتے تھے کہ جو بچہ بنیادی تعلیم حاصل نہیں کیا اپنی مادری زبان میں اور دوسری زبان میں پڑھا اور خوب پڑھ لیا، آگے چل کر کے اس کو اپنی کمزوری کا احساس ہوگا۔ مؤنث مذکر تلفظ کی ادائیگی، شبد کا اچارن، یہ اس سے صحیح نہیں ہوگا۔ اس لیے جو لوگ اردو نہیں پڑھتے، اب وہ نام لکھنا ہے، انہی کا نام ہے بڑی سین سے شکیل، تو وہ لکھیں گے چھوٹی سین سے شکیل، کوئی لکھے گا سواد سے ثقیل، کوئی لکھے گا بڑی قاف سے شقیل، تو ایسا ہوتا ہے۔ ابھی جو اس کا ایک مثال یہ ہے کہ جو کمپیوٹر پر بہت سارا لسٹ بن کے آتا ہے، ووٹر لسٹ آتا ہے، مکھیا سرپنچ کے پاس ناموں کا لسٹ آتا ہے، پیکس چیئرمین والوں کی ممبر کا لسٹ آتا ہے، بیٹھے ہوئے لوگ اکثر جو ہے ایسا پڑھائی کرتے ہیں جس کو اس کے شبد کا اچارن معلوم نہیں ہوتا، الفاظ اور تلفظ صحیح نہیں ہوتی ہے، تو وہ ایسا ہی لسٹ جاری کرتے ہیں کہ جس میں نام میں بے دیا گڑبڑی ہوتی ہے۔ رزلٹ آتا ہے مدرسہ بورڈ سے، اسکول بورڈ سے یا اور کہیں سے، اس میں دیکھیے کتنا امتحان کے بعد پھر سب آدمی آدھا آدمی درخواست لکھاؤ اور اپنا اپنا نام صحیح کراؤ، پتہ صحیح کراؤ، اس میں یہ چھوٹ گیا اس میں وہ چھوٹ گیا۔ اس لیے یہ ضروری ہے کہ ہم اپنے بچوں کو دین کی بنیادی تعلیم دیں۔ دنیاوی اعتبار سے بھی یہ نہایت غلط ہے اور اللہ کے یہاں یہ پکڑ کا باعث ہے۔ اس لیے دین کی بنیادی تعلیم ضروری ہے، اس کے بغیر ہم مسلمان نہیں ہو سکتے، مسلمان نہیں رہ سکتے۔ دین کے مسائل انہی کتابوں میں ہیں جس کو پڑھ کر کے ہم جو ہے پکا سچا مسلمان بنیں گے۔ اس لیے قرآن ہر آدمی اپنے بچوں کو پڑھائیے، دین کی بنیادی تعلیم دیجیے، اس کے بعد آپ اس کو جہاں چاہے وہاں پڑھائیے۔ میرے بھائیوں بزرگ دوستوں، یہ چند باتیں تھیں، اور ابھی کے ماحول میں جو سب سے گڑبڑ بات ہے وہ یہ ہے کہ ہم لوگ سنتے ہیں اور سننے کے بعد دعا مانگ کے اور جو ہے من پر ہاتھ پھیر کے چلے جائیں گے اور سب بات کو یہی مدرسے کے صحن میں جھاڑ جھوڑ کر کے چلے جائیں گے، ہے کہ نہیں؟ پھر اس کے بعد جیسے ابھی کل تھے ویسے ہی پھر آنے والے صبح کو کل سے رہیں گے، ان باتوں کا کوئی اثر نہیں ہوگا۔ اس لیے کسی شاعر نے کہا ہے، تاریخ کی نظروں نے وہ دور بھی دیکھا ہے، لمحوں نے خطا کی تھی، صدیوں نے سزا پائی۔ یہ ہم لوگوں کا اسی لیے یہ حال ہو رہا ہے کہ سنتے سنتے خوب سن رہے ہیں، واز تو سنتے ہیں لیکن ہم عمل کرتے نہیں، واز تو سنتے ہیں لیکن ہم عمل کرتے نہیں، گر عمل کرتے تو یہ دن برے آتے نہیں۔ جتنا اس ملت کو سمجھایا گیا، کہاں سنا جا رہا ہے؟ مسجد میں، مدرسہ میں، جمعہ میں، تبلیغی جماعت میں، شاید دنیا کی کسی قوم کو اتنا سمجھایا جاتا ہوگا۔
لیکن لوگوں یہ وقت اب زیادہ سننے کا نہیں، یہ وقت عمل کرنے کا ہے، قیل قال کرنے کا نہیں، کانٹا نکالنے کا نہیں، عیب تلاشنے کا نہیں، بلکہ عمل کرنے کا ہے، ایک دوسرے کو سہارا دینے کا ہے، گرتے کو اٹھانے کا ہے۔ اس لیے میرے بھائیوں بزرگوں دوستو، وقت کو غنیمت سمجھیے کہ آپ کے درمیان ابھی علماء موجود ہیں، کام کرنے والے لوگ موجود ہیں۔ اگر یہ سلسلہ کہیں دراز ہو گیا تو خدا نہ کرے کہ ایسا ہو، نہیں تو ایک وقت ایسا آ جائے گا یہ جلسہ منعقد نہیں ہو سکتا، علماء اپنی بات نہیں کر سکتے۔ دنیا کی تاریخ کو آپ پڑھیے، اٹھائیے کہ کتنی زیادتیاں ہوئی ہیں۔ اسی ملک میں 2 لاکھ سے زائد علماء کرام کی گردن کو درختوں پہ جو ہے لٹکا دیا گیا، سولی لگا کر کے لٹکا دیا گیا۔ دلی سے پشاور تک تاریخ میں لکھا ہوا ہے کہ دلی سے لے کر کے اور پاکستان کے شہر پشاور تک اس وقت سب ایک ہی ملک تھا، کوئی ایسا درخت نہیں تھا سڑک کے کنارے جہاں جید علماء باصلاحیت علماء اپنے وقت کے شیخ المشائخ، محدث، مفسر، شیخ الاسلام، شیخ الحدیث کی گردنیں درخت سے لٹکی ہوئی نظر نہیں ہو۔ اور یہ جو چل پڑا ہے راستہ یہ اسی جگہ پر ہے، اس لیے اس کو اگر صاف کرنا ہے، آنے والے خطرات سے اپنے آپ کو بچانا ہے، اپنے نونہالوں کو، اس کے مستقبل کو خراب ہونے سے محفوظ رکھنا ہے، تو جو بات کہی جا رہی ہے اس پر عمل کریے اور اللہ کے سامنے استغفار کی کثرت اور اپنی پیشانی کو ٹیکنے والا بنائیے اور آپس میں مل جل کر کے رہیے، اور جو بات کہی جا رہی ہے اس پر کہنے اور سننے سے زیادہ عمل کی کوشش کریے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو کہی ہوئی باتوں پر عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم وتب علينا انك انت التواب الرحيم۔ جزاکم اللہ خیر الجزاء۔